السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل شراکت، جس کی آنے والی ایپیسوڈ بہت ہونے والی انٹرسٹنگ۔ آپ دیکھیں گے کہ کیا زارون اپنی بہن کی خاطر ماہم کو کر دے گا معاف، کیا ماہم دوبارہ زارون کے دل میں بنا پائے گی جگہ۔ یہ سب کچھ جاننے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھیں گے کہ بالآخر زارون مان ہی جاتا ہے ماہم کو واپس لانے کے لیے۔ وہ اپنی ماں کو کہتا ہے کہ میں نے صرف اور صرف آپ کی خاطر ماہم کو معاف کیا ہے تاکہ میری بہن کا گھر بسا رہے۔ اس کے علاوہ اب میرا ماہم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ اگر ماہم آتی ہے، اس گھر میں رہنا چاہتی ہے تو میری طرف سے اجازت ہے، لیکن امی آپ مجھ پر یہ زور نہیں ڈالیں گے کہ میں اس کے ساتھ کوئی تعلق رکھوں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے ٹھیک ہے بیٹا، جیسے تمہاری مرضی، جیسے تم اسے رکھو، اس میں میرا کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب زارا جاتی ہے اپنے گھر واپس تو ماہم کو یہ چیز جب پتہ چلتی ہے کہ زارون نے مجھے معاف کر دیا اور گھر آنے کی اجازت دے دی ہے تو وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹی وی لانچ میں بیٹھ کے تینوں ساس اور بہو اور بیٹی بیٹھ کر چائے پی رہی ہوتی ہیں تو ماہم بولتی ہے کہ ویلکم ٹو زارا بھابی، آپ کے آ جانے سے اس گھر میں بہار آ گئی۔ آپ یہاں نہیں تھے تو جیسے یہ ویرانہ سا تھا، اس لیے آج آپ کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے میں مزہ ہی کچھ اور ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا اپنے دل میں سوچتی ہے کہ اس کے غصے سے زیادہ اس کے پیار سے ڈر لگتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ اس کا کوئی مطلب ہے تو یہ اتنی میٹھی زبان سے میرے ساتھ بات کر رہی ہے، نہیں تو یہ میرے ساتھ ایسی بات نہیں کر سکتی۔ اس پر زارا کہتی ہے کیوں نہیں بھابی، یہ میرا اپنا گھر ہے، میں اپنے گھر میں آ کر بہت خوش ہوں اور آپ لوگوں میں بھی، کیونکہ آپ لوگوں نے مجھے اتنا پیار اور اتنی عزت دی کہ میں سب کچھ بھول چکی ہوں۔ اس پر اس کی معصومہ سانس کہتی ہے کہ ٹھیک کہہ رہی ہو بیٹا، تم چلی گئی تھی تو جیسے ہمارا گھر ویران ہو گیا تھا، اب تم واپس آ گئی ہو تو مجھے لگتا ہے کہ جیسے میرے گھر کی بہاریں واپس آ گئیں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ ماہم کو جب زارا بتاتی ہے کہ بھابی آپ تیار ہوں، شام کو آپ کو زارون بھائی لینے آئیں گے تو وہ خوش ہو جاتی ہے۔ وہ اپنے کمرے میں جاتی ہے اور تیار ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ زارون میں آ رہی ہوں تمہارے گھر پر اور تمہارے دل اور دماغ پر راج کرنے کے لیے، اسی لیے تم تیار ہو جاؤ، اب تم دیکھنا تم شفق کو خود ہی بھول جاؤ گے۔ ادھر ماہم تیار ہوتی ہے جب اس کی ماں اس کے کمرے میں آتی ہے اور اپنی بیٹی کو اس حالت میں دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں نے کیا کیا سوچ لیا تھا، اگر اللہ نہ کرے زارون اسے نہیں لینے آتا تو اس کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ جیسے آج میں اپنی بیٹی کو اتنا خوش دیکھ رہی ہوں ویسے تو میں کبھی بھی اسے خوش نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر کہتی ہے کہ امی آپ خوش ہیں نا کہ میں گھر جا رہی ہوں، مجھ سے اگر کوئی ایسی ویسی بات ہوئی تو مجھے معاف کر دیں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بچے تو غلطیاں کرتے رہتے ہیں نا، تم تو میری بیٹی ہو، میں تمہیں کیوں نہیں معاف کروں گی۔ میں تو یہ دعا دوں گی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، ہمیشہ آباد رہو اور گھر والوں کی عزت کرنا سکھا، خاص کر اپنی سانس کی زیادہ عزت کرنا، کیونکہ اگر اس کو تم نے مٹھی میں کر لیا تو شوہر تمہارا خود ہی اپنا ہو جائے گا۔ اس پر آگے سے ماہم کہتی ہے کہ امی آپ فکر نہ کریں، آپ دیکھیے گا کہ اب میں جا کر کیا کرتی ہوں۔ اس پر معصومہ کہتی ہے کہ ایسا ویسا کوئی کام نہ کرنا کہ سارا کچھ شک، اب تم جانتی ہو نا کہ سب کچھ زارون کو پتہ ہے، اس نے تو صرف اور صرف اپنی بہن کی خاطر تمہیں دوبارہ قبول کیا، نہیں تو تمہیں وہ بالکل بھی قبول نہیں کرتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر میں گھسنے دیتا۔ ادھر آپ دوسری طرف یہ بھی دیکھیں گے کہ جہاں پر شفق کام کرتی ہے وہاں پر پھر راشد پہنچ جاتا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کام کر رہی ہوتی ہے تو راشد وہاں پر کھڑے دروازہ کھول کر اسے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچانک کہ شفق کی نظر جب کاشف پر پڑتی ہے تو وہ حیران ہو جاتی ہے کہ یہ کیسے میرے آفس میں آ گیا اور اسے میرے ساتھ کیا کام ہے، وہ ڈر سے جاتی ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ کاشف کو تو بس یہی ہے کہ کسی طریقے سے بھی مجھے شفق مل جائے کیونکہ میں شفق اور اس کے بچے کو لے کر زارون کو ذلیل کر سکوں۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب شفق دیکھتی ہے راشد کو تو وہ بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یا اللہ یہ کہاں سے آ گیا، اگر اسی حالت میں مجھے زارون نے دیکھ لیا تو وہ حیران ہو جائے گا اور وہ کبھی بھی مجھے معاف نہیں کرے گا، کیونکہ تو ویسے بھی مجھ پر شک کرتا ہے تو پھر اس طرح راشد کے ساتھ پھر گٹھا دیکھنا یہ تو یقیناً شک میں جاتا ہے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ زارا اپنی ماں کو کال کرتی ہے تو اس کی ماں کہتی ہے کہ گھر والوں کا رویہ کیسا ہے تو اس پر وہ کہتی ہے کہ امی سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن ماہم بھابی کی مجھے مسکراہٹ اور پیار سے بہت ڈر لگتا ہے کیونکہ میں جانتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ان کے دل و دماغ میں چل رہا ہوگا۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا بس کرو، جو بھی ہوگا بہتر ہوگا، ایک بات یاد رکھنا تم اپنے گھر کو گھر سمجھو، باقیوں کو چھوڑ دو، ماہم جانے اور ہم جانے، میں ماہم کو اب دیکھنا کس طریقے سے رکھوں گی تاکہ
وہ بھی اپنے گھر کو گھر سمجھ سکے۔ اس پر وہ کہتی ہے کہ امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، جو بھی ہے آپ زرون بھائی کو کہیں آج آ کر ماہم بھابھی کو گھر واپس لے جائے، نہیں تو یہ لوگ شاید دوبارہ وہی سسٹم شروع کر دیں۔ اس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں جاؤں گی اور زرون کو سمجھاؤں گی کہ تاکہ وہ خود جائے اور جا کر منظر۔ اس پر زہرا کہتی ہے کہ ٹھیک ہے امی، آپ سمجھائے گا، پھر میں دوبارہ آپ کو کال کروں گی۔ اس پر آپ دیکھیں گے کہ اب عذرا بہت ہی پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کیسے زرون کو سمجھاؤں، وہ تو پہلے ہی مجھے کہہ چکا ہے کہ میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو صرف اپنی بہن کی خاطر اسے معاف کر رہا ہوں۔ اب یا اللہ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ لیکن دوبارہ وہ کوشش کرتی ہے زرون کو سمجھانے کی، لیکن زرون پھر وہی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں امی آپ کو کہہ چکا ہوں نا، میرا اب اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جانے اور آپ جانے۔ ادھر آپ دیکھیں گے کہ جب ماہم گھر واپس آ جاتی ہے تو وہ بہت ہی خوش ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آنٹی سے بھی معافی مانگ لیتی ہے، کہتی ہے کہ آنٹی آپ مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت ہی غلطی ہوئی۔ تو اس پر عذرا کہتی ہے کہ نہیں بیٹا، اب تم چھوٹی تھی تو اگر تم سے کوئی غلطی ہو گئی، اگر معافی مانگ رہی ہو تو میں بڑی ہوں، مجھے چاہیے کہ میں تمہیں معاف کروں، میں نے تمہیں معاف کیا، اللہ تمہیں خوش رکھے اپنے گھر میں۔ تو وہاں پر مم خوش ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی تک زین نہیں آیا۔ تو وہ کہتی ہے کہ نہیں، زین شفق کے پاس ہوتا ہے، وہ شفق اس گھر میں واپس نہیں آنی چاہیے آتی۔ تو اس پر دل میں تو وہ خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں تو یہی چاہتی ہوں کہ وہ کبھی بھی اس گھر میں واپس نہیں آئے۔ اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں۔